اچھا، تو آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی مختصر لیکن انتہائی گہری روایت ہے۔ جی یہ ماخذ دا گارڈین شپ آف دا پروفٹ ایٹ الکوثر سے لیا گیا ایک اقتباس ہے، اور یہ ہمیں سیدھا قیامت کے دن کے ایک منظر میں لے جاتا ہے۔ بالکل، حوض کوثر کے کنارے۔ جی، حوض کوثر کے کنارے۔ اور یہ کوئی عام منظر نہیں ہے، یہ امید، انتظار اور پھر ایک ایسے انکشاف کا منظر ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک آئینہ ہے، آپ کہہ سکتی ہیں، جس میں ہر دور کے انسان کو اپنی حالت پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم اسی روایت کی تہوں میں اتریں گے۔ ہمارا مقصد صرف اس کا ترجمہ بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس منظر میں اتنی شدت کیوں ہے۔ جی، اور اس میں جو استعارے استعمال ہوئے ہیں، جیسے الٹے پاؤں پھر جانا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور آخر میں ایک راوی کی دعا اس حدیث کا حصہ کیوں بن گئی؟ یہ بہت اہم سوالات ہے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں اس منظر سے شروع کرتے ہیں جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ حوض کوثر پر اپنی امت سے پہلے پہنچ کر ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی، ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ تصویر ہی اپنے آپ میں بہت پرسکون ہے نا؟ بہت زیادہ۔ ایک رہنما جو مشکل ترین وقت میں اپنے لوگوں کا منتظر ہے، اس میں انتظار کرنے کا جو عمل ہے وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ کوئی غیر فعال انتظار نہیں ہے، اس میں ایک اشتیاق ہے، ایک تعلق ہے۔ یہ منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے گہری محبت اور فکر مندی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، جب ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، جی، وہ اپنی امت کے لیے وہاں موجود ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے۔ اور حوض کوثر بذات خود ایک بہت بڑی رحمت کی علامت ہے۔ اور یہ کوئی معمولی چشمہ تو نہیں ہے نا جو روایتوں میں اس کی تفصیلات آتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ سب اس انعام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح، تو ایک طرف یہ عظیم انعام ہے اور دوسری طرف ایک شفیق رہنما جو منتظر ہے۔ امید کی اس سے بہتر تصویر شاید ہی کوئی ہو۔ تو حدیث کا آغاز ہمیں ایک بہت ہی اطمینان بخش اور پرامید فضا میں لے جاتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ جی، منزل سامنے ہے اور رہنما منتظر ہے۔ لیکن اسی اطمینان بھری فضا میں ایک بہت ہی پریشان کن موڑ آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے، لیکن انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ہے اس کہانی کا ڈرامائی موڑ۔ ذرا اس لمحے کی نفسیات پر غور کریں۔ وہ لوگ جو عمر بھر خود کو امت کا حصہ سمجھتے رہے، جو اسی امید پر وہاں تک پہنچے کہ ان کا استقبال کیا جائے گا، انہیں منزل سے چند قدم پہلے روک دیا جاتا ہے۔ یہ ایک شدید جھٹکا ہے۔ اور یہ اس بات کی پہلی علامت ہے کہ محض کسی گروہ سے وابستگی یا شناختی کارڈ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ بالکل، یہ امید کے ٹوٹنے کا لمحہ ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فوری رد عمل ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ سوال نہیں کرتے، نہیں، وہ دفاع کرتے ہیں۔ جی، وہ فوراً فرماتے ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اس جملے میں ایک اپنائیت ہے، ایک تحفظ کا احساس ہے۔ گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل، وہ ان کی شناخت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ لوگ ان کی امت ہی سے تھے۔ اچھا، شاید ان کے چہروں پر وضو کے نشانات تھے یا کوئی اور ظاہری علامت تھی جس سے وہ پہچانے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا دفاع کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آخری لمحے تک ان کی شفاعت کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بس یہیں سے کہانی کا رخ پوری طرح بدل جاتا ہے۔ جی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دفاعی جملے کے جواب میں کہا جائے گا، آپ کو معلوم نہیں، یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ اور یہ بہت گہرا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تبدیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد رونما ہوئی۔ اچھا، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسے کام کیے اور ایسے عقائد اپنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی تھے، اور یہ سب ان کی وفات کے بعد ہوا۔ تو اس میں ایک فاصلہ ہے، ایک جدائی ہے جو وقت نے پیدا کر دی۔ بالکل، اور پھر دوسرا حصہ آتا ہے۔ یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔
یہ بہت سخت الفاظ ہیں، مطلب یہ کسی چھوٹی موٹی غلطی یا گناہ کی طرف اشارہ نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کے خیال میں یہ استعارہ کس گہرائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ الٹے پاؤں پھر جانا یا عربی میں ارتدوا علی ادبارہم، یہ ایک انتہائی طاقتور قرآنی استعارہ ہے۔ اس کا مطلب صرف پیچھے مڑنا نہیں، بلکہ جس راستے پر آپ چل رہے تھے اس سے 180 ڈگری کا یو ٹرن لے کر مخالف سمت میں چل پڑنا ہے۔ یعنی سمت کی مکمل تبدیلی۔ مکمل تبدیلی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنی منزل ہی بدل لی۔ یہ جزوی انحراف نہیں، یہ راستے کو مکمل طور پر ترک کر دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ ظاہری طور پر تو امت کا حصہ تھے، لیکن باطنی طور پر انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا تھا؟ بالکل، یہ ایک اہم مشاہدہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ان کا وہاں تک پہنچنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی شناخت امت والی ہی تھی، لیکن ان کا کردار اور ان کا عقیدہ اس شناخت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اچھا، تو یہ شناخت اور کردار کے درمیان پیدا ہونے والے خطرناک فاصلے کی کہانی ہے؟ جی، وہ نام کے مسلمان تو تھے، لیکن ان کے اعمال اور نظریات دین کی اصل روح سے ہٹ چکے تھے۔ یہ دین میں ایسی تبدیلیاں کرنے کی طرف اشارہ ہے جو اس کی بنیادوں کو ہی بدل کر رکھ دیں۔ یہ بات واقعی بہت سنجیدہ ہے، لیکن یہاں ایک اور چیز ہے جو اس روایت کو غیر معمولی بناتی ہے۔ جی؟ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد راوی ابن ابی ملکہ کا اپنا رد عمل بھی متن کا حصہ ہے۔ یہ کچھ عجیب نہیں؟ بہت عجیب اور بہت اہم بھی۔ آپ نے اس روایت کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ اکثر حدیثیں تو صرف متن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، عام طور پر راوی کے ذاتی تاثرات کو حدیث کے متن سے الگ رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں ان کی دعا کو شامل کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدائی دور کے مسلمان ان روایات کو کس طرح لیتے تھے۔ ان کے لیے یہ صرف مستقبل کی ایک خبر نہیں تھی۔ نہیں، بلکہ ایک زندہ تنبیہ تھی جس کا اطلاق وہ سب سے پہلے اپنی ذات پر کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ کہتے تھے، اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنہ میں پڑ جائیں۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی اور فوری رد عمل ہے۔ جی، وہ یہ حدیث سنا کر دوسروں پر فیصلہ نہیں سنا رہے، بلکہ فوراً اپنے لیے پناہ مانگ رہے ہیں۔ بالکل، اور اس دعا سے ہمیں اس دور کے مسلمانوں کے خوف کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ تابعین کے بزرگوں میں سے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی معاشرے میں بڑے بڑے چیلنجز سامنے آ رہے تھے، جیسے کہ خلافت پر سیاسی اختلافات، خوارج جیسے نئے اور انتہا پسند فرقوں کا ظہور، اور دنیاوی شان و شوکت کے طرف جھکاؤ جیسے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ تو ان کے لیے الٹے پاؤں پھر جانا کوئی خیالی بات نہیں تھی۔ نہیں، بلکہ ایک حقیقی خطرہ تھا جسے وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ ان کی دعا اس زندہ حقیقت کا رد عمل تھی۔ آپ نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا، راویلی دعا میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ جی، فتنہ کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اکثر اس کا مطلب صرف فساد یا لڑائی جھگڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ فتنہ کا قرآنی مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں صرف نظریاتی گمراہی یا فساد ہی شامل نہیں، اچھا، بلکہ ہر وہ آزمائش شامل ہے جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دے۔ جیسے مال و دولت کی محبت ایک فتنہ ہے، اقتدار کی ہوس ایک فتنہ ہے، معاشرتی دباؤ میں آ کر اصولوں پر سمجھوتا کر لینا وہ بھی ایک فتنہ ہے، یا دین میں اپنی طرف سے نئی چیزیں شامل کر دینا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ راوی کی دعا ان تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے پناہ مانگ رہی ہے جو انسان کو الٹے پاؤں پھرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ تو گویا ان کی دعا میں وجہ اور نتیجہ دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے، فتنے سے بھی پناہ جو وجہ ہے، اور الٹے پاؤں پھر جانے سے بھی پناہ جو اس کا نتیجہ ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل حفاظتی دعا ہے۔ وہ صرف برے انجام سے پناہ نہیں مانگ رہے، بلکہ اس انجام تک لے جانے والے راستوں سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا اس حدیث کو ایک تاریخی واقعے سے نکال کر ہر دور کے لیے ایک ذاتی دعا اور یاد دہانی بنا دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ اور خوفزدہ کر دینے والی بات ہے۔ جب کوئی اس حدیث کو پڑھتا ہے تو دھیان دوسروں سے ہٹ کر فوراً اپنی طرف چلا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ کیا میں ثابت قدم ہوں؟ کیا ہم اجتماعی طور پر اسی راستے پر ہیں؟ یہ دعا اسی ذاتی خوف اور فکر مندی کی عکاسی کرتی ہے۔ اور یہی اس روایت کا اصل مقصد ہے۔ یہ انگلی اٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ آئینہ دیکھنے کے لیے ہے۔
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نجات کا تعلق صرف لیبل یا شناخت سے نہیں، بلکہ راستے پر ثابت قدمی سے ہے۔ جی، اور یہ ثابت قدمی کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ پوری زندگی کی جدوجہد ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس مختصر سے اقتباس سے ہمیں کیا اہم نکات ملتے ہیں؟ میرے خیال میں پہلا تو حوض کوثر کا وہ پرامید منظر ہے۔ جی، جہاں نبی اپنی امت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا اس امید بھرے منظر میں وہ چونکا دینے والا موڑ جب کچھ لوگوں کو عین منزل پر پہنچ کر روک دیا جاتا ہے۔ تیسرا اس کی وجہ کا انکشاف، ان کا الٹے پاؤں پھر جانا، جو محض ایک غلطی نہیں بلکہ راستے اور سمت کی مکمل تبدیلی کا استعارہ ہے۔ اور آخر میں چوتھا اور شاید سب سے اہم نقطہ، راوی کا ذاتی رد عمل، ان کی دعا۔ جی، ان کی دعا جو اس تنبیہ کو ایک آفاقی اور ذاتی نصیحت میں بدل دیتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ایسی باتیں سن کر ہمارا پہلا رد عمل خود احتسابی اور اللہ سے پناہ مانگنا ہونا چاہیے۔ یہ اقتباس اگرچہ مختصر ہے لیکن احتساب اور جواب دہی کی ایک بہت گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، معاشرے اور قومیں بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بنیادی اصولوں سے دور ہو سکتی ہیں، بظاہر اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے بھی۔ آپ نے ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ حدیث اجتماعی بھٹکاؤ سے بھی خبردار کرتی ہے۔ بعض اوقات پورا معاشرہ نادانستہ طور پر ایسی روایات یا نظریات کو اپنا لیتا ہے جو دین کے اصل روح سے مطابقت نہیں رکھتے، اور وہ یہ کام دین کے نام پر ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ الٹے پاؤں پھرنے کی ایک اجتماعی شکل ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہر دور میں افراد اور معاشروں دونوں کے لیے ایک پیمانہ ہے۔ یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے اعمال اور عقائد پر حتمی فیصلے کا انحصار رکھا گیا ہے۔ یہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ آج کے دور میں جب نظریات اور معلومات کا ایک سیلاب ہے، افراد اور معاشرے یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ نادانستہ طور پر الٹے پاؤں نہ پھر جائیں، اور نسل در نسل کسی راستے پر ثابت قدم رہنے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔